فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان۔ سوال نمبر 6 ہمارا، جملوں سے فعل پہچان کر اس کے نیچے سطر لگائیے، مطلب کہ نشان لگانا ہے ہم نے۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور ہمیں جو فعل نظر آئے گا، فعل ہوتا ہے کام، کہ ہم جو کام کوئی کر رہے ہیں، جیسے ہم انگلش میں ورب پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ جیسے چڑیا اڑ رہی ہے، اب جو اس کا اڑنا ہے وہ اس کا کام ہے، وہ فعل ہے ہمارے پاس۔ اب یہاں پر ہے چڑیا اڑ رہی ہے، تو ہم جو اڑ رہی ہے اس کے نیچے ہم لائن لگائیں گے، میں انگور کھاتا ہوں، کھاتا یہ کام ہے، کھاتا ہوں یہ ایک کام ہے، کھانا۔ بچہ رو رہا ہے، جو رونا ہے وہ کام ہے، مطلب کہ وہ فعل ہے۔ بلی دوڑتی ہے، اب بلی کا دوڑنا جو ہے فعل ہے، وہ کام کر رہی ہے، دوڑنا کام ہے، فعل کہتے ہیں کام کو۔ دادی جان نماز پڑھتی ہیں، اب جو نماز پڑھنا ہے ان کا، پڑھنا وہ ہے فعل، مطلب کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ اب ہم نیچے آتے ہیں، جملوں سے فاعل اور مفعول تلاش کر کے علیحدہ علیحدہ لکھیے جملے۔ اب یہاں پر ہے سارا قرآن مجید پڑھتی ہے، تو ہم نے پہلے فاعل، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل، ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم نے فاعل کا بتانا ہے۔ فاعل ہوتا ہے وہ شخص جو کام کر رہا ہو، وہ بندہ جو کام کر رہا ہو وہ فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے سارا قرآن مجید پڑھتی ہے، تو اس میں جو سارا ہے نا وہ بچی کام کرنے والی ہے، وہ کام کر رہی ہے، تو وہ فاعل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نیچے والے جملے میں ہے تتلی پھول پر بیٹھی ہے، تو اس میں جو کام جو کر رہی ہے وہ تتلی ہے، وہ فاعل ہے۔ ہم نے یہاں پہ تتلی لکھا ہے فاعل میں۔ اب مفعول کا، اب یہاں پر ہم نے فاعل میں سارا لکھا ہے کیونکہ سارا قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ اب ہم نے یہاں پر ہے تتلی پھول پر بیٹھی ہے، تو ہم نے فاعل میں یہاں پہ ہم نے تتلی لکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مفعول کی طرف۔ مفعول وہ ہوتا ہے کہ جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ اب سارا جو ہے وہ فاعل تھی، اب وہ کر کیا رہی ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید پر وہ کام کرے، مطلب کہ سارا قرآن مجید پڑھتی ہے، مطلب کہ سارا قرآن مجید پڑھے، تو جس میں قرآن مجید ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے۔ اب نیچے والے جملے میں ہے تتلی پھول پر بیٹھی ہے، تتلی کس پر بیٹھی ہے؟ پھول پر، کام کس پر ہو رہا ہے؟ پھول پر ہو رہا ہے، تو پھول ہمارے پاس مفعول ہے۔ اس طرح قرآن مجید مفعول ہے اور ہمارے پاس پھول مفعول ہے۔